بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کی سیاست بہت زیادہ آلودہ ہو چکی ہے۔ اب نظریات، نعروں اور انتخابی منشور کے بجائے پاکستان میں گھٹیا پن کا کلچر فروغ پا چکا ہے۔ دل بوجھل ہے ناظرین، کلیجہ چھلنی ہو چکا ہے، جگر ہے کہ پارا پارا ہو چکا ہے۔ دکھ، تکلیف، غم، درد و شدت جرم کا احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ کیا واقعی یہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اس ملک میں طاقتوروں نے آئین اور قانون کو اپنے گھر کی کنیز بنا رکھا ہے۔ جب دل چاہتا ہے اسے مسل دیتے ہیں اور کوئی انہیں روکنے ٹوکنے اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جب 75 سالہ بزرگ سیاستدان اعظم سواتی نے جو روتے ہوئے پریس کانفرنس کی، پوری قوم کے سر شرم سے جھک چکے ہیں۔ ہر کوئی حیران اور پریشان ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن اعظم سواتی کی ویڈیو کے بعد اب نیا پینڈورا باکس کھل چکا ہے۔ دوسروں کی عزتیں پامال کرنے والوں کی ناظرین اپنی عزتیں پامال ہو چکی ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ مکافات عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اعظم سواتی کی ویڈیو لیک پر خوشیاں منانے والے اس وقت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں۔ اعظم سواتی کی ویڈیو پر کہکے لگانے والوں کو اپنی ویڈیوز کی پڑ چکی ہے۔ اور ناظرین، اب کی بار جو ویڈیو مارکیٹ میں آئی ہے، یہ ویڈیو کب اور کس نے بنائی ہے؟ لیکن اب معاملہ اب یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں اور آنے والے گھنٹوں میں یہ معاملہ اور بگڑے گا، اور یہ معاملہ اب ہیکرز تک محدود نہیں رہا۔ کوئی حیران اور پریشان ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن اعظم سواتی کی ویڈیو کے بعد اور ناظرین، اب کی بار مسلم لیگ نون کے جس رہنما کی ویڈیو اس وقت مارکیٹ میں آئی ہے، وہ کسی ہیکر کی جانب سے لیک نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس کے حوالے سے کسی ہیکر کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اور ان کی عمر 55 سال ہے۔ یہ پہلے سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں اور اب سابق وزیر اطلاعات ہے، لیکن نہ عمر کا لحاظ رہا اور نہ عزت کا برق۔ دادا نانا بن چکے ہیں، لیکن ذہن سے یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ ان کی مبینہ ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں وہ کسی خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتوں میں مصروف ہیں۔ اس بار CCTV کیمرے نے انہیں نہیں پکڑا، اپنے ہی موبائل سے بنی اس ویڈیو نے دھوکہ دے دیا ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی ناظرین ویڈیو پہلے منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن بعد میں اس ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا گیا تھا۔ اب پرویز رشید کی جو ویڈیو جو مارکیٹ میں آئی ہے، اصل ہے یا پھر جعلی ہے، یہ تو پرویز رشید ہی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک جانب تو ویڈیوز اور سکینڈلز کا چرچا ہے۔ آپ تصور کر لیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان پورے کا پورا ملک ویڈیوز پر چل رہا ہے، اور وہ بھی خفیہ ویڈیوز، لیک ویڈیوز پر۔ ان خفیہ لیک ویڈیوز کی وجہ سے ہر کسی کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کا کام کروانا اب آسان ہو چکا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی سمجھی ہے، یہی اصل حقیقت ہے ناظرین کہ آپ کا ملک اس طرح سے چل رہا ہے۔ پرویز رشید کی جو نازیبا ویڈیو اس وقت منظر عام پر آئی ہے، اس میں وہ کسی ویڈیو کال پر گفتگو کر رہے ہیں، دوسری جانب جو خاتون ہے وہ نہایت بےہودہ حرکتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حکومت اور اس کے اتحادی، چاہے ناظرین اپوزیشن ہو، اور پہلے جس طرح سے عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنما کے حوالے سے بھی نازیبا ویڈیوز منظر عام پر لائی گئی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے 99% لوگوں کے فون بگ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کس جانب رخ اختیار کر چکی ہے؟ پرویز رشید کی ویڈیو لیک، یہ پیغام حکومت کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ دوسروں کی نازیبا ویڈیوز کسی ہیکر کے تھرو منظر عام پر لا سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے، اس ویڈیو کے حوالے سے کسی ہیکر کا کوئی بڑا دعویٰ سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی ہیکر نے یہ ویڈیو لیک کی ہے۔ حکومت کی ویڈیوز بھی ہیں، اپوزیشن کی ویڈیوز بھی ہیں، پورے کا پورا ملک آپ کا ویڈیوز کے اوپر چل رہا ہے۔ اور یہ پاکستان میں ایک ایسی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اعظم سواتی کی ویڈیو ہو یا پھر کسی اور کی، لیکن اعظم سواتی نے ناظرین ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کی ویڈیو کے دو حصے ہیں، ایک ویڈیو اصلی ہے جبکہ دوسری فیک ویڈیو ہے۔ اصلی ویڈیو جو کہ اعظم سواتی کو بھیجی گئی تھی وہ ان کے پاس تھی، نہ کہ وہ FIR کو بھیجی گئی اور نہ ہی وہ کہیں اپلوڈ ہوئی۔ کسی جگہ پر یہ ویڈیو نہیں تھی تو پھر ناظرین FIA کے پاس کیسے گئی؟ FIA کا کہنا کہ 3 سے 4 گھنٹوں میں ویڈیو کا فرانزک ہو چکا ہے، یہ ویڈیو جعلی ہے۔ FIA کا بہت بڑا جھوٹ سامنے آ چکا ہے، اور جو ناظرین ان ویڈیوز کو پھیلانے والوں کو روکنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی جعلی ویڈیوز بنا کر لیک کر دی جائیں گی۔ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں وہ کون ہے جو لوگوں کی عزتیں سر عام نیلام کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ویڈیوز بنا کر سیاسی رہنماؤں کو بلیک میل کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے کٹ پتلی بنا کر اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اب معزز جج صاحبان کی ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے؟
اعظم سواتی اور پرویز رشید کی ویڈیو کے بعد ناظرین بہت سے سوالات ذہنوں میں سر اٹھا رہے ہیں۔ لوگ یہ بھی چہ مگویاں کر رہے ہیں کہ فیصل وابڈا کو پہلے اسی قسم کی ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا گیا تھا، پھر اس نے مجبوری کے پیش نظر عمران خان سے غداری کی۔ پہلے تو آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرنے کا الزام مریم نواز پر لگتا تھا کہ یہ ساری پلاننگ اتحادی ٹولے کی جانب سے کی جاتی ہے، لیکن اب انگلیاں دوسری جانب بھی اٹھ رہی ہیں اور پاکستان میں اس طرح کی ویڈیوز بنا کر سیاستدانوں کو بلیک میل کرنا ہمارے نظام انصاف پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں یا پھر کسی جنگل میں؟ اب جو سارا معاملہ نون لیگ کے رہنما پرویز رشید کے ساتھ پیش آیا ہے، یہی سلسلہ کچھ دن پہلے اعظم سواتی کی پریس کانفرنس سے شروع ہوا تھا۔ اعظم سواتی ہیکر کا کوئی بڑا دعویٰ سامنے نہیں آیا اور نہ ہی ہیکر نے یہ ویڈیو لیک کی ہے۔ حکومت کی ویڈیوز بھی ہیں، اپوزیشن کی ویڈیوز بھی ہیں، پورے کا پورا ملک آپ کا ویڈیوز کے اوپر چل رہا ہے، اور یہ پاکستان میں ایک ایسی بلیک میلنگ ہو رہی ہے اعظم سواتی کی ویڈیو ہو یا پھر کسی اور کی۔ لیکن اعظم سواتی نے ناظرین ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کی ویڈیو کے دو حصے ہیں، ایک ویڈیو اصلی ہے جبکہ دوسری فیک ویڈیو ہے۔ اصلی ویڈیو جو کہ اعظم سواتی کو بھیجی گئی تھی وہ ان کے پاس تھی، نہ کہ وہ ایف آئی آر کو بھیجی گئی اور نہ ہی وہ کہیں اپلوڈ ہوئی۔ کسی جگہ پر یہ ویڈیو نہیں تھی تو پھر ناظرین ایف آئی اے کے پاس کیسے گئی؟ ایف آئی اے کا کہنا کہ 3 سے 4 گھنٹوں میں ویڈیو کا فرانزک ہو چکا، یہ ویڈیو جعلی ہے۔ ایف آئی اے کا بہت بڑا جھوٹ سامنے آ چکا ہے، اور جو ناظرین ان ویڈیوز کو پھیلانے والوں کو روکنے کی کوشش کرے گا اس کی بھی جعلی ویڈیوز بنا کر لیک کر دی جائیں گی۔ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں وہ کون ہے جو لوگوں کی عزتیں سرے عام نیلام کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ویڈیوز بنا کر سیاسی رہنماؤں کو بلیک میل کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے کٹ پتلی بنا کر اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اب معزز جج صاحبان کی ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے؟ اعظم سواتی اور پرویز رشید کی ویڈیو کے بعد ناظرین بہت سے سوالات ذہنوں میں سر اٹھا رہے ہیں۔ لوگ یہ بھی چہ مگویاں کر رہے ہیں کہ فیصل وابڈا کو پہلے اسی قسم کی ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا گیا تھا، پھر اس نے مجبوری کے پیش نظر عمران خان سے غداری کی۔ پہلے تو آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرنے کا الزام مریم نواز پر لگتا تھا کہ یہ ساری پلاننگ اتحادی ٹولے کی جانب سے کی جاتی ہے، لیکن اب انگلیاں دوسری جانب بھی اٹھ رہی ہیں اور پاکستان میں اس طرح کی ویڈیوز بنا کر سیاستدانوں کو بلیک میل کرنا ہمارے نظام انصاف پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں یا پھر کسی جنگل میں؟ اب جو سارا اعظم سواتی اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے بار بار لفظ ڈھونڈتے رہے، لیکن انہیں اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کی داستان سنانے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا مشکل لگ رہا تھا، اور پریس کانفرنس میں وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑے۔ ناظرین، آج کل ویڈیو کنورٹ کرنا اور جعلی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ویڈیوز لیک کرنے کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہ ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ اور ناظرین، جن کی یہ ویڈیوز اس وقت لیک کی جا رہی ہے وہ کتنے کرب سے گزر رہے ہوں گے اور کس اذیت کا سامنا کر رہے ہوں گے، اعظم سواتی کو دیکھ کر اچھی طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اعظم سواتی نے سپریم کورٹ میں اس پر کمیشن بنانے کی درخواست کی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ناظرین اس کے حوالے سے انہوں ٹویٹر بیان میں کہا کہ اعظم سواتی کی ویڈیو نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے گیسٹ ہاؤسز مکمل طور پر خفیہ کیمروں کی زد میں ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر سے لے کر اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ پاکستان میں یہ المناک صورتحال ہے، اور جب جوڈیشل آرڈرز میں اعظم سواتی کی ویڈیو بن سکتی ہے تو پھر ہر جج کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ ماضی میں ناظرین اس کی مثال بھی موجود ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے مریم نواز نے جج ارشد ملک کو ٹریپ کر کے ویڈیو بنوائی تھی اور پھر اپنی من پسند فیصلے کروانے کے لیے ان پر پریشر بھی ڈلوایا تھا۔ اور اب پاکستان کے نظام انصاف پر کون بھروسہ کرے گا؟ لیکن پرویز رشید کی جو ویڈیو اس وقت منظر عام پر آئی ہے یہ ان کے اپنے موبائل سے بنائی گئی ویڈیو نے پرویز رشید کو دھوکہ دیا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب حکومت کو عمران خان کو الطاف حسین بنانے کی کوشش مہنگی پڑ چکی ہے۔ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ موجودہ حکومت کی دوڑیں لگ چکی ہے؟ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی گرج جو ہے وہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی، عوام بھرپور احتجاج کر رہی ہے۔ پورا پاکستان اور مختلف مقامات پر موٹر وے اور ہر طرح کی چیزیں بند کر دی گئی ہیں، اور اس وقت عوام نے ایک ٹریلر دیا ہے کہ اگر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ایک ٹریلر تھا تو عوام نے بھی اپنے بھرپور رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اگر ناظرین اللہ نہ کرے وہ سب کچھ ہو جاتا جو کہ وہ حملہ آور کرنے آیا تھا تو پھر اس پر عوام نے کیا کرنا تھا؟ یہ اس کا ٹریلر چل رہا ہے، یہ اس کا ٹیزر ہے، کیونکہ عمران خان پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو نہیں بلکہ پاکستان کو بچایا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان رہے گا تا قیامت رہے گا، اور ناظرین سیاستیں بہت پیچھے رہ جائیں گی۔
لیکن اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہو گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، جبکہ وزیر اعظم اس سے پہلے بھی اس طرح کے دعوے کر چکے ہیں کہ ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی اگر ہم پر ثابت ہو گئی۔ شریف خاندان اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے دعوے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ بقول مریم نواز کہ ان کی لندن میں تو